لوگ جو کسی عارضے کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو خاص اور خاص آپ کے لیے ہے۔ یقیناً آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوگا۔ یہ تحریر میری نظر کے سامنے سے گزری تھی تو سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک شخص کو کسی کالا جادو کرنے والے شخص نے کہہ دیا کہ میں نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے، بد دعا دے دی ہے، لہٰذا بہت جلد تم مرنے والے ہو۔ اب ہوا کیا کہ دن بدن اس شخص کا وزن گرنا شروع ہو گیا۔ بہت جلد وہ بہت زیادہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ اس کی بیوی نے کسی ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے شوہر اس طرح دن بدن کمزور پڑتے جا رہے ہیں، تو خدارا ان کا علاج کیجیے۔ اس ڈاکٹر نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا بیماری ہے۔ الغرض اس کی ساری میڈیکل رپورٹس بھی اس نے کروا لی، تو تمام کی تمام رپورٹس اس کی کلیئر تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز جو اس کے ذہن میں سوار ہو چکی تھی کہ چونکہ اس نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے، کوئی بد دعا دے دی ہے، لہٰذا میں بہت جلد مرنے والا ہوں۔ اب اس ڈاکٹر نے کیا کیا، ایک روز اسے اپنے کلینک پہ بلایا اور اپنی نرس سے کہا کہ فلاں انجیکشن لے آؤ، اور اس شخص سے کہا کہ کل رات میری اسی شخص سے ملاقات ہوئی تھی عامل سے جس نے تم پر کالا جادو کیا ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے چھپکلی کے انڈوں کے ساتھ کوئی تم پہ دم کیا ہے، لہٰذا ایک چھپکلی تمہارے اندر موجود ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ میں نے ایک انجیکشن اسی چھپکلی کو مارنے کے لیے تیار کیا ہے، آج تمہیں وہ لگائیں گے اور تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ انجیکشن اس نے لگا دیا، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ یہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لیور کینسر کے پیشنٹ کی ڈیتھ کے بعد جب اس کی پوسٹ مارٹم کی گئی تو رپورٹ کے اندر آیا کہ ٹیومر بہت چھوٹا تھا، لیکن اس خوف نے، جب ڈاکٹرز کسی کو ڈائگنوز دیتے ہیں نا کہ جی آپ کو کینسر ہے، تو وہ جو خوف ہے نا، واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ موت سے زیادہ خوفناک ہے موت کا ڈر ہے۔ تو وہ جو ڈر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، اسی ڈر نے اس کی جان لے لی۔ خدا کے لیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ موت کا جو دن مقرر ہے اس سے پہلے آنے سے رہی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو آپ نے کتنی جنگیں لڑی، کتنی تلواریں توڑ دی، ایک ایک جنگ میں آپ کتنی تلواریں توڑ دیتے تھے، لیکن موت جو آئی آپ کو قضاء الہی بستر مرگ پہ آئی۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی عارضہ ہے، تو صبر کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اسے اگر آپ اپنے اعصاب پہ سوار کر لیں گے، دن رات اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ مجھے پتہ نہیں کون سی مرض ہو گئی ہے، میں بچوں گا یا نہیں، تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے موت کا وقت لکھ کے مقرر کر لیا ہے۔ اپنی کیئر ضرور کریں، احتیاط ضرور برتیں، بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی کریں، دعا بھی کریں، لیکن اس خوف کو اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں کہ اس بیماری سے اب میری موت واقع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، بہت سی مرض، بلکہ اب تو اللہ نے انسانوں کو یہ شعور بھی بخشا کہ جدید نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہر بیماری کی شفا نکالی جا چکی ہے، تو لہٰذا پریشان نہ ہوں اور اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ذکر کیا کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جو شخص اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے پھر دنیا کے غموں سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بار قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اللہ اپنی حبیب کے طفیل، آل رسول کے طفیل آپ پر اپنا فضل فرمائے، اور ان بیماریوں سے، تمام بیماروں کو، جتنے جملہ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سلام پہنچے۔